اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناہ وأہلہ من الکرب العظیم۔ یہ ہمارا آج کے درس کا آغاز ہے، لیکن جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے کل پڑھا تھا اس میں نے کہا تھا کہ اس واقعے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے وہ انشاءاللہ میں آج عرض کروں گا۔ تو اس واقعے کو لے لیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا کوئی قصہ، کوئی واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے محض۔ اگرچہ قرآن پاک کی ہر سطر بابرکت ہے، یہ علیحدہ چیز ہے، قرآن پاک کا ہر قصہ بابرکت ہے، لیکن وہ قصہ اللہ نے محض برائے قصہ ہمیں نہیں بیان کیا کہ بس قصہ سن لو اور بس کافی ہو گیا کہ نیا کہانی نیا قصہ ہمیں معلوم ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس قصے سے ہمیں زندگی سکھانا چاہتا ہے، ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے۔ اس قصے کے اندر لفظ لفظ میں پیغام ہوتے ہیں جن کو میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں شروع میں آتا ہے، فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قصہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کل والا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا جو وہ اپنے ایک خاص جشن اور میلے پر جا رہے تھے، کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، وہ چلے گئے، پھر پیچھے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسی تدبیر کروں گا کہ تمہیں حقیقت پتہ چل جائے گی۔ اور کیا کیا تھا انہوں نے بتوں کو توڑ ڈالا تھا۔ اس سے معلوم ہوا اگر کوئی برائی آپ دیکھتے ہیں اور آپ اس برائی کو ہاتھ سے دور کر سکتے ہیں تو آپ ہاتھ سے دور کریں اس کو۔ حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی اگر کسی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے ختم کر دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ نہ کر سکتا ہو تو پھر زبان سے کرے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی اس برائی کو نہیں تبدیل کر سکتا، نہیں ختم کر سکتا، تو پھر دل میں تو کم از کم برا جانے۔ اور پھر فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو اس حدیث میں اور پھر اس آیت میں بھی ہمیں یہ پیغام ملا کہ اگر برائی کو ہاتھ سے ختم کر سکتے ہیں تو کر دینا چاہیے، لیکن اگر ہاتھ سے ختم کرنے میں فتنہ کھڑا ہوتا ہے یا آپ کے اختیارات میں نہیں ہے تو قانون تو ہاتھ میں لینا درست نہیں ہے کسی لحاظ سے، تو پھر آپ زبان سے اس کو برا کہیں۔ لیکن اگر زبان سے بولنے میں پھر کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے کہ آپ میں ہمت نہیں ہے میں زبان سے بھی جا کے کہہ سکوں، آپ بے بس ہیں، تو آپ دل سے برا سمجھ لیں۔ لیکن کم از کم درجہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دل میں تو ضرور برا سمجھو۔ یہ نہیں ہے کہ برا کام ہو رہا ہو ملک میں، ریاست میں، گھر میں، شہر میں، آپ کے محلے میں، اور آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے، لیکن آپ دل سے بھی برا نہیں سمجھتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ ہاتھ سے دور کر سکتے ہیں تو ہاتھ سے دور کریں۔ اب جو تو کام ایسے ہیں جن کو ہم ہاتھ سے دور نہیں کر سکتے، ہمارے اختیارات میں نہیں ہے، ہماری حیثیت وہ نہیں ہے، یا اس کے کرنے سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے، یا قانون کو ہاتھ میں لینا لازم آتا ہے، ایسے موقع پر ہم ہاتھ سے نہیں کر سکتے، ہم زبان سے، پھر آخری درجہ دل سے کریں۔ لیکن جہاں پر ہمارے اختیارات چلتے ہیں اور وہاں میرا بس چلتا ہے وہاں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ مثلا گھر کے اندر میرا اختیار چلتا ہے، گھر کے اندر بڑا مرد ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء اور کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ قرآن اور حدیث کی روح سے گھر کے اندر تو مرد سربراہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ مرد اتنا تو کر سکتا ہے کہ گھر میں کوئی ناجائز چیز نہ آنے دے۔ اگر گھر میں کوئی ناجائز آلہ آ رہا ہے اور اس کے اختیار میں ہے اس کو لانا یا نہ لانا، تو کہے بھئی نہیں، یہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ خود اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے اور وہاں آ کر کسی نے گانا بجانا شروع کر دیا، تو یہ گھر کا بڑا یہ ہے، شادی یہ کر رہا ہے، تو یہ اس کو روک سکتا ہے بھئی یہ گانا بجانے ہٹا لو یہاں سے، ہماری شادی ہے، ہم کر رہے ہیں، بڑے ہم ہیں۔ تو چونکہ اس کا اختیار چلتا ہے وہاں پر، تو گھر کے اندر جہاں جہاں اس کا اختیار چلتا ہے تو وہاں ضرور اس کو استعمال کرے اختیار کو اور برائی کو دور کرے۔ لیکن اگر بعض دفعہ گھر میں بھی اپنا اختیار استعمال کرنے سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جائے۔ مثلا والد کے ہوتے ہوئے چھوٹا بیٹا یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ابا جی آپ گانا بجانا کیوں کر رہے ہیں شادی میں، ہمارے بھائی کی شادی میں،
تو بجائے فائدے کے گھر میں اور ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو تکرار ہو گئی، رشتہ دار کچھ اس طرف ہو گئے، کچھ اس طرف ہو گئے، ایک فتنے کی شکل بن گئی۔ بھلا آپ اس دلہا کے بھائی تھے جس کی شادی ہو رہی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس کہنے سے مسئلہ بگڑے گا، تو آپ زبان سے کہہ کے ایک طرف ہو جائیں۔ آپ کہہ دیں جی یہ جو گانے باجے آپ نے منگوائے ہیں یہ بری بات ہے، چاچو جی یا ابو جی یہ نہیں منگوانے ہم نے، وہ پھر بھی منگواتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ ٹسل ٹکر میں نہ آئیں۔ اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کسی جگہ، مثلا آپ جا رہے ہیں، گانا چل رہا ہے، بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ گانا اگر بند کروا سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں ڈرائیور کو بھائی یہ بند کر دو، تو وہ بند کر دے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کے کہنے سے بھی وہ بند نہیں کرتا تو آپ دل میں برا سمجھیں کہ یہ جو گانا چل رہا ہے یا سامنے سکرین پہ فلم چل رہی ہے، میں اس کو برا سمجھتا ہوں، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ایک دفعہ آدمی کہہ کے دیکھ لے ڈرائیور کو کہ جی آپ یہ گانا بند کر دیں، وہ نہیں بند کرتا، پھر آگے جھگڑنے میں نہ آئے کہ نہیں اب ہم نے بند کروانا ہے، ہمارے ذمہ یہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ ہے کہ اس کو آپ تبلیغ کریں، آپ نے کی ہے، اس نے نہیں مانی، آپ دل میں برا سمجھ کر بیٹھ جائیں۔ یہ موقع مناسبت سے آپ علماء اور مفتیان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں مجھے خط استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہاں مجھے زبان استعمال کرنی ہے یا زبان بھی استعمال نہیں کرنی۔ آخری درجہ یہ کہ دل میں برا سمجھنا ہے، ہمیں یہاں سے یہ پیغام ملا۔ آگے فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے لیکن ایک بت چھوڑ دیا۔ اس میں بھی درس ہے کہ ایک بت کیوں چھوڑا تھا۔ جب آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوں تو اس کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی نشانی چھوڑنا ضروری ہو تو وہاں آپ نشانی چھوڑ دیں تاکہ اس کو سمجھانے میں سہولت رہے۔ آپ کوئی بات کوئی گفتگو اس سے کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقطہ میں چھوڑ دوں، یہ میں اسی سے حل کرواؤں گا، اس کو کہوں گا تو بتا اس کا کیا مطلب ہے تاکہ اس کی سمجھ میں بات آئے، تو ایسے موقع پر کوئی ایک نشانی چھوڑ دینا یہ ایک پسندیدہ چیز ہے۔ آگے ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کام کیا ہے اس وقت وہ نوجوان ہیں۔ قرآن کہتا ہے قالوا سمعنا فتن یذکرہم، یہاں یہ نہیں کہا سمعنا رجلا یذکرہم، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک نوجوان رہتا ہے، وہ ایسے ایسے کچھ باتیں کرتا ہے بتوں کے خلاف۔ نوجوان کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، شخص کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ یہاں ایک شخص رہتا ہے، یہ بتانے کے لیے۔ اچھا پھر جس نوجوان کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں آگے لفظ ہے یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم یہاں پکارا جاتا ہے۔ قرآن کے ہر لفظ میں پیغام ہے، یہ کوئی عجب خزانہ ہے، سمندر ہے قرآن، ساری دنیا مل جائے قرآن کے خزانے نکالنے ہیں، نکال نہیں سکتے۔ اللہ نے ایک ایک لفظ میں بہت کچھ رکھ دیا۔ تو ایک تو لفظ نوجوان استعمال کیا، کون لوگوں نے کہا یہاں ایک نوجوان رہتا ہے، اور دوسرا کہا اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہا کہ ایک شخص رہتا ہے اس کا نام ابراہیم ہے، یہ بھی تو جملہ ہو سکتا ہے، یہاں ایک شخص رہتا ہے اس کا نام ابراہیم ہے، لیکن ایسے نہیں اللہ نے کہا، یہاں ایک نوجوان رہتا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس میں دو پیغام ہیں، ایک لفظ نوجوان میں، ایک لفظ کہا جاتا ہے اس میں۔ نوجوان کے لفظ میں یہ پیغام ہے کہ دین کا کام جتنا نوجوان کر سکتا ہے اتنا بوڑھا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں انہوں نے بڑا دین کا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ لہٰذا یوں کہنا چاہتے اللہ تعالیٰ کہ اپنی نوجوانی کو غنیمت سمجھو، اس میں کچھ کر گزرو، تم آج کر سکتے ہو، صحت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے اور بردباری بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ جوانی کی عمر ہے، اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنی جوانی کو دین میں استعمال کرو، نہ یہ کہ دنیا میں استعمال کرو۔ یہ ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، بڑھاپے میں دل بھی کرے گا بہت کچھ کرنے کو لیکن ہمت جواب دے چکی ہوگی۔ دوسرا اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ وہاں مشہور تھے، کیونکہ پیچھے بھی لفظ ہے سمعنا، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سن رکھا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی عام چرچے ہیں اس کے نام کے کہ ابراہیم 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 ایسے کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے میں یہ پیغام ہے کہ دین کی محنت اتنی کرو کہ ہر آدمی تک آپ کی دعوت پہنچ جائے اور وہ آپ کو جاننے لگے، کہ عام طور پر آپ کا ذکر ہونے لگے کہ فلاں آدمی ہے یہاں وہ دین کی دعوت دیتا ہے، فلاں آدمی ہے دین کی دعوت دیتا ہے، تاکہ کل جب کسی آدمی کو دین کی دعوت لینے کی ضرورت ہو تو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ یہ بھی پیغام ہوا کہ آدمی صرف یہ نہ کرے کہ بس اپنی مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے اور دعوت دینے کے لیے کہیں نہ جائے، وہ چل پھر کر لوگوں کو دعوت دے، یہاں تک کہ لوگوں میں کہا جانے لگے کہ فلاں آدمی دعوت دیتا ہے، فلاں دعوت دیتا ہے۔
تو یہ دوسرا پیغام ملا کہ جوانی میں دعوت دینی ہی نہیں چاہیے بلکہ خوب دینی چاہیے، بلکہ جس عمر میں بھی دعوت دے خوب دعوت دینی چاہیے، حتیٰ کہ ہر آدمی تک آپ کی دعوت پہنچ جائے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص دین کی دعوت دینے والا ہے، دین بتانے والا ہے۔ اگر ہمیں دینی رہنمائی کی ضرورت ہے تو فلاں شخص رہتا ہے، اس سے دینی رہنمائی لے لو۔ یہ نہ ہو کہ عالم ہے تو وہ اپنے مسجد کے کونے کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، اور اگر دین کی دعوت کا کام کرنے والا ہے وہ محدود حلقے تک کام کر رہا ہے، بلکہ حلقے کو وسیع کرے تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے کہ یہ آدمی دین کی دعوت دیتا ہے۔ آگے فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، ان لوگوں نے کہا کہ جو ابراہیم کو سب کے سامنے، مجمع کے سامنے بلاؤ اس کو، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ان بتوں کا نقصان کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ابراہیم تو وہاں مغلوب تھے، وہ کافر غالب تھے، ان کا غلبہ تھا، تو انہوں نے سب کے سامنے اس لیے بلایا تھا تاکہ ایک دفعہ سب کے سامنے یہ اپنا نعوذ باللہ انجام چکھ لے کہ اس نے اب جو ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ یعنی انہوں نے سب کے سامنے بلایا تھا دعوت دینے والے کو رسوا کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کروا کر دعوت دینے والے کو عزت دے دی، اور ان ذلیل کرنے والوں کو اللہ نے ذلیل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے لایا گیا، اور نیت یہ تھی کہ اس کو سب کے سامنے ماریں گے یا آگ میں ڈالیں گے اور یہ رسوا ہو جائے گا اور ہمارا نام چڑھ جائے گا۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو دین کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، شریعت کے راستے دکھلاتا ہے، مسجد مدرسے کی طرف، درس کی طرف، شریعت کے احکام کی طرف، نماز کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ باقی دین کے دعوت کے درجے ہیں، کوئی اگر اتنا بھی کہتا ہے کسی کو بھی او مسجد میں آ جاؤ نماز پڑھ لو، یہ بھی اس نے دعوت دی ہے۔ کوئی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، محلے محلے، گلی کوچے، ملک شہروں میں دعوت کے لیے پھرتا ہے، تو یہ اور اونچا درجہ ہے، مبارک درجہ ہے۔ لیکن دعوت تو ہر آدمی دے سکتا ہے، جو زیادہ بڑے پیمانے پہ نہیں دے سکتا چھوٹے پیمانے پہ دے دے۔ بہرحال اس آیت میں یہ بتایا کہ دعوت والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ آگے جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو نے کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانا تو یہ تھا نا کہ بھی معبود اللہ ہے، یہ نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر بظاہر تو جواب یہ بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہاں میں نے کیا ہے، اور یہ اگر تمہارے خدا معبود ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں، اس طرح کی۔ یا یوں ابراہیم علیہ السلام کہتے اللہ تعالیٰ نے جو میرے اوپر کتاب اتاری ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ معبود باطل ہیں سارے، صرف معبود حقیقی اللہ ہے۔ تو اس موقع پر جب ابراہیم علیہ السلام کافروں کو توحید سمجھا رہے ہیں، توحید سمجھانے کے لیے حوالہ آسمانی کتاب کا نہیں دیا جو ابراہیم علیہ السلام پر اتری ہے، بلکہ چونکہ آگے مد مقابل کافر ہیں، وہ تو آسمانی کتاب کو مانتے نہیں ہیں، ان کو توحید سمجھانے کے لیے عقلی دلیل دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے سے پوچھو نا، اس نے کیا ہوگا۔ یعنی یہ نہیں بتایا کہ توحید سمجھانے کے لیے آسمانی کتاب کا حوالہ دینے کی بجائے عقل کے مطابق توحید سمجھائی کہ اس بڑے سے پوچھو جس کے گردن پہ کلہاڑا کھڑا ہوا ہے۔ یعنی اگر یہ بتا سکتا ہے تو پھر اسے خدا مان لو، اگر یہ نہیں بتا سکتا تو پھر خدا نہ مانو، بجائے یہ جواب دینے کے کہ آسمانی کتاب میں لکھا ہے یہ خدا نہیں ہے لہذا خدا نہ مانو۔ یہ جواب دینے کے بجائے عقلی جواب دیا کہ اس بت سے پوچھو، بتا سکتا ہے تو پھر اس کو خدا مان لو، نہیں بتا سکتا تو نہ مانو۔ ہمیں یہ پیغام دیا گیا اس میں، اگر ہمارا مد مقابل ایسا ہے جو ہمارے قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو دین سمجھانا ہے تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہیں گے میں تو تمہارے قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ حدیث کو نہیں مانتا، ہم اسے یہ تو نہیں کہیں گے حدیث میں ہی لکھا ہوا ہے۔ پھر ہم اس کو ایسی سمجھ اور بصیرت سے ایسی دلیل دیں جو اس کے پلے پڑے، اس کو سمجھ میں آئے۔ یہ انبیاء کا طرز رہا ہے دعوت دینے کا۔ آپ کا مد مقابل جس ذہن کا ہے آپ اس کو اس لائن کی مثال دیں تاکہ اس کو بات سمجھنا آسان ہو، اور اگر کافر ہے تو پھر عقل سے اس کو ایک دفعہ سمجھا کر پھر قرآن حدیث کی طرف لے آئیں۔ آگے فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے دلوں میں غور کیا تو ان کے اوپر بات کھل گئی کہ واقعی ہم قصوروار ہیں، کیونکہ یہ بت تو بولتے نہیں ہیں، لہذا پتہ تو چل گیا قصور تو ہمارا ہے، ابراہیم کا قصور نہیں ہے، ابراہیم سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ آگے سے اکڑ گئے، کہنے لگے کہ نہیں ہم تو تمہیں آگ میں ڈالیں گے۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے، جب آپ کو کوئی نصیحت کرے تو اس کی نصیحت پر ایک دفعہ غور کر لینا چاہیے۔ نصیحت پر غور کر لینے کے بعد اگر آپ پر کھل جاتا ہے کہ اس کی بات درست ہے، پھر اکڑ میں نہیں آنا چاہیے،
یہاں میں مطالعہ کر رہا تھا، لکھا ہے کہ تکبر انسان کی عقل کو اس کے قدموں میں ڈال دیتی ہے۔ ہمارے کہتے ہیں نا اس کی عقل گٹوں میں ہے، سنے کبھی کہ مطلب اس کی عقل کام نہیں کرتی، فارغ ہے۔ تو جب آدمی کے دل میں تکبر اور اناد آ جاتا ہے تو پھر عقل سر سے نکل کر گٹوں میں آ جاتی ہے، یعنی پھر عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ ہمیں درس یہاں پر یہ ملا ہے، جب ہمیں کسی نے کوئی نصیحت کی، بھلا خاندانی معاملے میں کی، ضروری نہیں قرآن حدیث کی کسی نے ہمیں کہہ دیا کہ بھئی تو نے اپنے بیٹے کو کیوں مارا ہے، اور مجھے سوچنا چاہیے تھوڑا، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ بات اس نے ٹھیک تو نہیں کی۔ اگر اس نے ٹھیک کی، میں نے سوچا کہ واقعی مجھے بیٹے کو اتنے زور سے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، مجھے اس کو قبول کر لینا چاہیے، جی ٹھیک ہے آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، اگر میں نے بیٹے کو تھپڑ مارا، مجھے کسی نے، ماں نے، بھائی نے، کسی نے کہہ دیا تھپڑ کیوں مارا ہے، میں آگے سے سیدھا ہو جاتا ہوں۔ ایسے بچے سیدھے نہیں ہوتے، ان کو ایسے سیدھا کرنا پڑتا ہے، یعنی میں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے فوراً ٹھک سے جواب تیار کر کے کھڑا ہوتا ہوں۔ جب ہمیں کوئی نصیحت کرے تو ہمیں ضرور ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ کہیں اس کی بات ٹھیک تو نہیں ہے۔ اگر اس کی بات ٹھیک ہو تو پھر اکڑ میں نہیں آنا چاہیے۔ بھلا بچے کے سامنے اس نے ہمیں ڈانٹا ہے تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ ایسے بیوی کے ساتھ معاملہ ہو گیا، ملازم کے ساتھ ہو گیا، یا میں کوئی بھی ایسا کام کیا ہے، کسی نے میں کوئی دکان کھولنے لگا ہوں، کسی نے کہا یہ کوئی دکان کھولنے کی، یہ کوئی کاروبار چلنے کا ہے، آگے یہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہنا چاہیے چل چل جا، تجھے پتہ ہے ہمیں پتہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے کیا حرج، آپ اس کی بات کو غور کر لیں کہ یہ جو مجھے کہہ کے جا رہا ہے کہ یہ کوئی کاروبار کرنے کا ہے، میں سوچ لوں کہ بات ٹھیک تو نہیں کہے گیا، اگر ٹھیک کہے گیا تو بسم اللہ قبول کر لیتے ہیں، ہمیں کون سی اکڑ ہے، اور اگر ٹھیک نہیں کہے گیا تو بس ٹھیک ہے، ہم انہیں اس کو کیا کہنا ہے۔ مفتی تقی صاحب کے نام سے کوئی آدمی بھی ناواقف نہیں ہے، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، پاکستان کی نہیں وہ پورے عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا سب سے بڑی شخصیت ہیں، جو لوگ ان کی زندگی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں۔ پوری دنیا کی جو سب سے بڑی علماء کی کمیٹی بنی ہوئی ہے علماء عرب میں، وہ مجمع الفقہ الاسلامی ہے، جس کا جو سینٹر ہے وہ جدہ میں ہے، سعودیہ میں۔ انہوں نے پیشکش کی تھی حضرت مفتی تقی صاحب کو کہ آپ اس کے سربراہ بن جائیں، پورے عالم اسلام کے علماء کے سربراہ بن جائیں، یعنی اس کمیٹی کے سربراہ بنیں۔ تو انہوں نے فرمایا تھا میں مشورہ کروں گا۔ انہوں نے مشورہ کیا تو ان کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ انہوں نے جو شرط لگائی ہے سربراہ بننے کے لیے کہ آپ کو قیام پاکستان میں پھر نہیں رکھنا ہوگا، پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان نہیں چھوڑتا، میں وہیں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں سربراہ نہیں بنتا۔ تو انہوں نے ان کو پھر نائب سربراہ بنا دیا، اب تک وہ نائب سربراہ ہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پورے عالم اسلام کے وہ معتمد آدمی ہیں، یہ اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، جن کا ترجمہ میرے سامنے ہے اور ان کے ترجمے سے ہی میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علمی شخصیت عطا فرمائی ہے۔ ان کی جو کتابیں ہیں عربی میں، انگریزی میں، اردو میں، ہر زبان میں۔ انگریزی وہ ایسے بولتے ہیں جیسے لگتا ہے ساری زندگی ایسے نے اردو اور عربی کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، اور ایسے لکھتے ہیں وہ۔ اور عربی وہ ایسے بولتے ہیں جیسے کبھی اردو کے قریب سے نہ گزرے ہوں۔ اردو میں آتے ہیں تو شعر و شاعری شروع کر دیتے ہیں جیسے زمانے کے ادیب ہی یہی ہوں۔ ان کی کئی نظمیں ہیں، شعراء کے کلام ان کا کلام شمار ہوتا ہے۔ خیر ہر فن میں وہ، حدیث میں انہوں نے کام کیا تو مسلم شریف کی سب سے بڑی شرح ہمارے ہاں جو چلتی ہے فتح الملهم ہے، وہ اس کا تکملہ انہوں نے لکھا۔ فقہ پر کام کیا تو خیر یہ ایک لمبا عنوان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم سے نوازا ہے۔ تو ان پر کسی نے اعتراض کیے ان کی اوپر کہ آپ کے یہ جو کام ہیں یہ غلط ہیں۔ تو اس کتاب کو میں نے بھی پڑھا، چھوٹی سی کتاب ہے، الرد الفقہی علی جسٹس تقی۔ تو اس میں انہوں نے تقی صاحب کی ذاتیات کو بھی اچھالا، یعنی ان ذاتیات کو بھی برا بھلا کہا۔ جب آدمی برا بھلا کہتا ہے تو پھر حدود کراس کر جاتا ہے۔ تو ان کے کسی ایک مفتی شاگرد کو یہ جب رسالہ ملا تو ان کا جوانی کا خون تھا تو جوش میں آ گیا۔ تو انہوں نے حضرت مفتی تقی صاحب سے کہا کہ آپ حضرت ہمیں جواب اجازت دیں، بس ہم اس کتاب کا جواب لکھتے ہیں کہ انہوں نے جو آپ کے اوپر اعتراضات کیے ہیں۔ آپ جو بات میں سنانے کے لیے لمبی کہانی سنائی آپ کو، مفتی تقی صاحب جیسا اتنا بڑا عالم آدمی، انہوں نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اچھا بیٹا جواب لکھ دو اس کا، انہوں نے ایک دم اپنا وہ لیپ ٹاپ والا بیگ کھولا اور اس کے اندر سے وہ کتاب نکالی، کہا بیٹا یہ کتاب میں نے ساتھ رکھی ہوئی ہے، میں اس کو بغور پڑھ رہا ہوں کہ کہیں اس کی کوئی بات ٹھیک تو نہیں ہے، اگر اس کی کوئی بات ٹھیک ہوئی تو میں اس کو تسلیم کروں گا، اپنی غلطی دور کروں گا، اور اگر ٹھیک نہ ہوئی تو پھر کوئی بات نہیں، اس نے لکھا ہے جو لکھا ہے۔ یہ ہے کمال کہ اگر آپ پر کوئی اعتراض کرتا ہے، آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے، آپ کو کوئی توجہ دلاتا ہے، آپ ایک دفعہ یہ نہ ہو جائیں کہ جی کہنے والے کی اوقات کیا ہے، میں زمانے کا بڑا عالم ہوں، اس کی اوقات کیا ہے،
عالم کو چھوڑ دیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، کوئی ینگ نوجوان میڈیکل اسٹوڈنٹ آپ کو کہہ دیتا ہے جی سر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ کو 1 منٹ کی سوچ لینا چاہیے، کیا حرج کی بات ہے؟ آپ ٹیچر ہیں، کلاس میں لڑکا کہہ دیتا ہے سر یہ تو ایسے نہیں ہے، آگے سے ڈانٹ نہیں پلا دینی چاہیے، سوچ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے ایسے۔ ہمیں جب کوئی ٹوکے، کوئی نصیحت کرے، ہمیں ایک لمحے کے لیے توجہ دینی چاہیے۔ جب تقی صاحب جیسا اتنا بڑا عالم ایک ان سے کم درجے کے لکھے ہوئے عالم کی بات کو غور کرنے کے لیے بیگ میں لیے پھرتا ہے کہ میں اس کو بغور پڑھ رہا ہوں، میری کوئی غلطی ہے تو قبول کروں گا، تو مجھے اور آپ کو بھی یہ ظرف رکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی ٹوکتا ہے، بھلا خاندان میں ٹوکے، بھلا 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 ہمارا چھوٹا بیٹا ہمیں ٹوکے، بچے کی بات بھی قبول کرنی چاہیے۔ میں مسجد سے آتا تھا تو موبائل نکال کر ایسے میں چلاتا تھا، بھائی چلو کچھ ٹائم اس پہ بچ جائے گا جو گھر بیٹھ کے لگانا ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ ابو یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ مسجد سے آتے ہیں، میں نے کئی دفعہ آپ کو دیکھا ہے آپ موبائل میں لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بات اس کی ٹھیک ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ مسجد سے نکلتے موبائل ہاتھ میں نکال لینا اور گھر تک اس کو دیکھ لینا، تو ایسی بات قبول کر لینی چاہیے، نہ یہ کہ بچے کہنا تو بڑا آ گیا میں سمجھانے والا۔ بھائی چھوٹے بچے کی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس نے میں ٹھیک بات کی ہو۔ تو یہ ایک بڑا درس میں نے عرض کیا ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ ہمیں اگر کوئی انسان کسی لائن میں کوئی نصیحت کرے، کوئی ٹوکے، کسی لحاظ سے کرے، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایک دفعہ دل کی طرف متوجہ ہو کر ضرور سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ غلط ہے تو وہ جانے اور اس کا کام جانے، ہم نے اس کو تانا نہیں دینا کہ تو نے مجھے غلط مشورہ کیوں دیا ہے، اگر ٹھیک ہے تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے آگ تو بجھ جا، یہ کہا ہے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ بجھا بھی تو سکتا تھا، اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے گرنے سے پہلے ہی اللہ آگ بجھا دیتا، جب وہ اندر گرنے لگے اللہ آگ کو ختم کر دیتا۔ اب اللہ نے نہ پہلے آگ بجھوائی بلکہ آگ رکھی اور ان کو آگ میں ہی اترنے دیا، اور پھر آگ میں آنے کے بعد آگ بجھوائی نہیں، آگ ٹھنڈی کروائی۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کے ہر لفظ میں پیغام ہے۔ تو یہ اللہ نے کیوں کرایا کہ آگ نہیں بجھائی، شروع میں آگ کو جلنے دیا، جب آ گئے تو پھر آگ پھر بعد میں بھی نہیں بجھوائی بلکہ ٹھنڈی کروائی۔ اس میں ہمارے لیے 2 پیغام ہیں۔ یہ پہلا پیغام کہ اللہ تعالیٰ نے آگ بجھوائی نہیں ہے، آگ جلنے دیا اور آگ میں ہی آنے دیا ہے۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ بعض دفعہ انسان کسی مصیبت میں گر جاتا ہے، دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو مصیبت جس سے بچنا چاہتا ہے اسی میں گر جاتا ہے۔ گھبرانا نہیں چاہیے کہ دیکھو جس پریشانی سے میں ڈر رہا تھا اس پریشانی میں تو میں پھنس گیا ہوں، یہ تسلی رکھنی چاہیے۔ ممکن ہے اسی پریشانی میں آنے کے بعد اللہ میرے لیے کوئی راہ نکالے جس میں میرے لیے زیادہ فائدہ ہو۔ دیکھیں اگر آگ بجھا دی جاتی، ابراہیم علیہ السلام بغیر آگ کے جا کر وہاں بیٹھتے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہ جلاتی تو اس میں تو زیادہ عزت کا پہلو نہیں تھا کہ آگ ہے ہی نہیں۔ آگ میں رکھ کر پھر آگ کی خاصیت چھین لی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ عزت ہے کہ کمال شخصیت ہیں، آگ کے اندر بیٹھے اور آگ نہیں جلا رہی، کیسا عجیب آدمی ہے۔ تو بعض دفعہ کوئی پریشانی ہمیں آ جاتی ہے اور ہم اس پریشانی میں گر جاتے ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اب بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ آپ کو اسی پریشانی میں رکھ کر آپ کی پریشانی دور کر سکتا ہے، یعنی ظاہری شکل ہو یہی ہوگی کہ پریشانی کی، لیکن اسی میں آپ کا فائدہ ہوگا، اسی میں آپ کی عزت ہوگی، اسی میں آپ کے مسئلے کا حل ہوگا۔ اب وہ مسئلے کا حل کیسے ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن کسی پریشانی میں گھر جانے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے میری دعا قبول نہیں ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کیا۔ اس پریشانی میں ڈال کر جو اللہ خیر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی طرف سے آنے والے ہر حال کو دل سے قبول کرنا چاہیے۔ دوسرا، آگ کو یہ نہیں کہا کہ بجھ جا بلکہ کہا آگ کو ٹھنڈی ہو جا، یہ بتانے کے لیے کہ میرا رب جیسے اس بات پر قادر ہے کہ آگ بجھا دے، اس پر تو قدرت اللہ نے لوگوں کو بھی دی ہوئی ہے کہ مثلا آگ جل رہی ہے، اللہ نے انسانوں کو بھی قدرت دی ہے کہ آگ بجھا دیں۔ اللہ نے آگ بجھوانے کی بجائے ٹھنڈی کر کے یہ پیغام دیا کہ لوگوں میری قدرت، میری طاقت اس حد تک ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں آگ کو آگ رکھوں لیکن جلانے نہ دوں، وہ آگ ہی ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ آگ ختم ہو گئی تھی۔ یہی تو وجہ ہے جو میں نے کل تفسیر کے حوالے سے بتایا تھا کہ جن رسیوں سے باندھا گیا تھا وہ رسیاں جل گئی تھی،
لہذا آگ تو آگ ہی ہے، آگ آگ ہے، مگر ایک شخص کے لیے وہ آگ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بتایا کہ میں اس حد تک قادر ہوں جس تک تمہارے دماغ بھی کام نہیں کرتے، کہ چیز کو چیز رہنے دوں اور اس پر ہم اس کا اثر نہ ظاہر ہونے دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل میں بھی وہاں تک ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے جہاں تک ہماری سوچ نہیں ہے۔ تو کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اب میں جس پریشانی میں پھنس گیا ہوں یہاں سے اب کیسے نکل سکتا ہوں، اب تو کوئی صورت ہی نہیں بچ گئی۔ آپ اللہ کو پکاریں، میں اللہ کو پکاروں کہ اے اللہ تو آگ میں رکھ کر اس کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، ہماری عقل سے اوپر ہے یہ بات۔ تو جس پریشانی مصیبت میں ہوں تو یہاں سے بھی اس پریشانی کو ٹال سکتا ہے، گو ہماری عقل سے اوپر ہے۔ مثلا ایک آدمی بانجھ ہو گیا، مرد بھی بانجھ ہوتے ہیں، عورت بھی بانجھ ہوتی ہے، مرد کے سپرمز کام نہیں کرتے، عورت کا انڈا کام نہیں کرتا۔ تو اگر مرد بانجھ ہے یا عورت بانجھ ہے اور ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب تو کیا ہو سکتا ہے، کہنا چاہیے کہ اے اللہ تیری قدرت وہاں تک ہے جہاں تک ہم نہیں سوچ سکتے۔ بے شک میڈیکلی میں انفٹ ہوں، ممکن ہی نہیں میرے بچے پیدا ہونا، لیکن اللہ تو آگ کو گر ٹھنڈا کر سکتا ہے تو میری بیماری بھی ٹال سکتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھ کر مانگیں گے، اللہ یہیں سے اولاد دے دے گا۔ یہ یقین کی بات ہے، یقین نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ ہمیں سمجھایا گیا کہ مایوس نہیں ہونا، میری قدرت کو محدود نہیں سمجھنا کہ ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا تو اب اللہ سے کیا مانگنا ہے، تو پھر تو اللہ کی قدرت محدود ہوگی۔ ہم نے اللہ کو غیر محدود قدرت کا مالک سمجھ کر، غیر بلکہ ناقابل یقین قدرت کا مالک سمجھ کر ہم نے اس کو پکارنا ہے، اور بلا شبہ وہ ایسی قدرت والا ہے۔ آگے فرمایا کہ ہم نے ان کو اولاد میں اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دیے، سب صالح تھے۔ اس میں یہ پیغام دیا ہے اولاد کا مل جانا اور اس کے ساتھ اس کا نیک ہونا یہ اصل نعمت ہے۔ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، انکار نہیں، لیکن اس کے ساتھ اصل یہ کہ وہ صالح ہو۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو اولاد میں اسحاق اور یعقوب دیے، پھر فرمایا جعلنا صالحین، ہم نے ان کو صالح بنایا۔ لہذا اتنا نہیں کہنا چاہیے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، بیٹا تو ویسے ہی مانگنا ہے، نیک صالح کا لفظ بڑھا دیں، اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ بیٹی مانگنی ہے، اللہ مجھے نیک صالح بیٹی عطا فرما۔ اولاد کسی کو اللہ نے دی ہے تو اس کو دعا دینی ہو، اتنا نہیں کہنا چاہیے اللہ اس کو لمبی عمر دے، اللہ اس کو ایمان کے ساتھ لمبی عمر دے، اللہ اس کو ایمان کے ساتھ صحت عافیت والی زندگی دے، کیونکہ اصل نیکی ہے۔ اس کے ساتھ پھر اولاد مانگنا، صحت مانگنا ٹھیک ہے، لیکن ایمان کا لفظ نہیں بھولنا چاہیے۔ کسی کا بیٹا کئی سالوں بعد پیدا ہوا، یہ دعا دینا کافی نہیں کہ اللہ اس کو لمبی عمر دے، اللہ حیاتی رکھے اس کی، کہ اللہ ایمان عمل کے ساتھ اس کو حیاتی دے، لمبی عمر دے۔ آخری جو پیغام ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے کہ وہ برے کام کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، میں نے کل عرض کیا تھا برے کام تو بہت سارے ہیں، لیکن یہاں جس برے کام کا تذکرہ ہے اس سے مراد ان کی ہم جنس پرستی ہے، یعنی مرد مردوں سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت برا عمل بیان کیا ہے۔ یہاں اس مسئلے کا بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مرد اگر اپنی عورت کے ساتھ پچھلے راستے کو استعمال کرے، ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ اس سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر تو کوئی اس کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے، اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، لوگ اس کو گناہ تو جانتے ہی ہیں۔ لہذا اگر کوئی ایسا کر دے تو انتہائی سنگین گناہ ہے، گو اس سے کفر نہیں ہوتا، آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کافر نہیں ہوتا تو یہ معمول کا گناہ ہے۔ یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی امرأتہ فی دبرہا فہو بریء من اللہ ورسولہ، مشکات کی حدیث ہے۔ جو آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کا پچھلا راستہ، پخانے والا راستہ استعمال کرتا ہے، اس کا نہ اللہ سے تعلق ہے نہ اللہ کے رسول سے تعلق ہے، جدھر جاتا ہے جائے۔ فہو بریء من اللہ ورسولہ، اللہ رسول اس سے بری ہیں، اللہ کو نہ پکارے، پھر نہ رسول کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، کہ بس ادھر سے بری ہے، جائے جدھر جائے۔ یہ حدیث ہے، بہت سخت سنگین معاملہ ہے۔ ایک انسان یہ گناہ کرتا ہوا مر جائے اور آخرت میں جائے اور اللہ کہے تو بری ہے، مجھ سے ادھر کس بہانے آیا مجھ سے مغفرت لینے کے لیے، اللہ کے نبی کے پاس جائے اور اللہ کے نبی کہیں کدھر مجھ سے سفارش لینے آئے، شفاعت لینے آئے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں تجھ سے بری ہوں، تم نے اتنی بری حرکت کی تھی۔ لہذا اس بات سے اللہ نے سختی سے روکا ہے، بہت سنگین گناہ ہے، اس سے حد درجے کے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔